لیڈر ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری باتیں نامور صحافی اور فلم میکر اور ساؤتھ ایشیا میں امن کے حوالے سے مختلف اوقات میں شروع کرنے والی امن کی آشا کا ذکر اس کے نام کے بغیر جو ہے وہ ادھورا رہے گا. ہم ان سے پھر باتیں کرتے ہیں. بینا، مجھے ابھی یہ بتائیں کہ آپ نے فلم میکنگ کہاں سے سیکھی؟ میں گولڈ سمتھ کالج یونیورسٹی آف لنڈن گئی تھی 2000. ہارورڈ سے کیا سیکھا؟ ہارورڈ میں گئی تھی ایک فیلوشپ پر، جو کہ نیمن فیلوشپ فار نیمن فاؤنڈیشن فار جرنلزم ہے، جو کہ بہت اچھی فیلوشپ ہے، جہاں پہ آپ جاتے ہیں. آدھے لوگ جو ہے وہ بین الاقوامی ان کے ہوتے ہیں، آدھے ان کے امریکن ہوتے ہیں، لوکلز پورے امریکہ سے. اور آپ کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ آپ ہارورڈ میں کوئی بھی کورس آپ پروفیسر کی اجازت کے ساتھ آپ آڈٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کو مطلب سیکھنے کو کافی کچھ ملتا ہے. تو میں نے وہاں پہ مطلب کہ جیسے آرٹ کی کلاس لی، بزنس کی کلاس لی، اور مطلب کہ آپ 4 کلاسز اپ ٹو 4 کلاسز سیمیسٹر لے سکتے ہیں. لیکن میری بیٹی اس وقت چھوٹی تھی، اس کو وہ میرے ساتھ تھی، تو میں نے 4 کلاسز سیمیسٹر نہیں کیے تھے، میں نے کم کیے تھے. لیکن میرے خیال ہے سب سے زیادہ اس میں جو مجھے چیز جو ہے وہ ایک نیٹ ورک جو ملا مجھے ان صحافیوں کا، جن کے ساتھ ابھی آج تک میں ان سے کانٹیکٹ میں ہوں، تو وہ بہت زبردست تھا. اور جو ہم نے وہاں پہ سیمینارز اٹینڈ کیے، کانفرنسز اٹینڈ کیے، جو ایک ذہن جو کھلا، جو پہلے بھی یہ نہیں تھا کہ بند تھا ہمارا ذہن، لیکن وہاں جا کے ایک دنیا اور بھی زیادہ وہ وسیع ہو گئی. اچھا، دنیا کی بات نکلی ہے تو آپ ساؤتھ ایشیا میں پیس کے حوالے سے آپ کی خواہش ہے، ایک خیال ہے، ایک آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خیال کیوں پیدا ہوا ہے آپ کے ہاں؟ جب 90s میں لاہور میں تھی، لیٹ 80s 90s میں، تو 1993 میں 93 میں پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی ان لوگوں نے شروع کیا. آسمہ جہانگیر، ڈاکٹر مبشر حسن، کرامت علی، اقبال احمد، آئی رحمان، اس طرح کے لوگ سارے لوگ چلے پڑے گئے. ابھی ہیں کچھ ہیں، لیکن بہرحال تو انہوں نے تو ڈاکٹر مبشر حسن نے مجھ سے کہا کہ تم بھی چلو ہمارے ساتھ دلی. تو میں اس وقت ایک نوجوان صحافی تھی، اور تو وہ میرا پہلا ایکسپوجر تھا. میں جا چکی تھی پہلے انڈیا مطلب کہ ایز این اڈلٹ آلسو، امی کے ساتھ بھی میں 2 دفعہ گئی تھی بچپن میں. لیکن ایز این اڈلٹ پہلی دفعہ میں کام کے حوالے سے، اور جہاں پہ میری ملاقاتیں وہاں پہ جن لوگوں سے ہوئیں اس وقت، تو ان کے ساتھ ابھی تک وہ تعلقات ہیں. اور ہم لوگ ابھی تک اتنے سالوں سے اکٹھا اس مہم میں کئی لوگ جو ہیں ہم اکٹھے لگے ہوئے ہیں، پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی. اور مجھے یہ یاد ہے کہ انڈیا کے جو وہاں پہ ہمارے جو کولیگز تھے، جب اس کا نام رکھا جا رہا تھا، مدیحہ گوہر بھی تھیں اس میں، ڈاکٹر ہارون احمد بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب بھی بات ہوتی ہے اس علاقے کی تو انڈیا پاکستان کہا جاتا ہے، تو یہ ایک ایسی تحریک ہوگی جس میں پاکستان کا نام پہلے آئے گا. تو یہ انڈین جو تھے انہوں نے یہ کہا تھا، تو اس کا نام اس لیے پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی، بڑا لمبا چوڑا نام ہے. لیکن بہرحال انہوں نے بڑا کام کیا. 10 سال تک، 10 سے زیادہ 10-15 سال تک ہر سال بڑی جلسے ہوئے دونوں ملکوں میں، کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں، اور ایک دفعہ ایک ملک میں، ایک دفعہ دوسرے ملک میں، ایک دفعہ ایک شہر میں، ایک دفعہ دوسرے شہر میں. تو اس طرح سے پیپل ٹو پیپل جو ہے، جو ملاقاتیں جو ہوئیں، جو کانٹیکٹس بڑے. 5 اس میں جو ایریاز تھے، جس میں کشمیر بھی تھا، جس میں ڈی نیوکلیئرائزیشن بھی تھا، تعلیم تھی، لیبر رائٹس تھے، اور ایک اور آئی تھنک شاید ماحولیات کے حوالے سے تھا یا جینڈر رائٹس کی، مجھے یاد نہیں. 5 ایریاز تھے جو کہ انہوں نے سیکٹرز. لوگوں کے رویے کیا تھے؟ لوگوں کے رویے وہی تھے جو اب ہیں لارجلی، اور وہ یہ کہ بہت زیادہ ملنے کی خواہشات اور ہاسپٹیلٹی لوگوں کی، اور ایک دوسرے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے رہتے. مطلب جب مجھے یاد ہے جب میں انڈیا گئی تھی اس کے ساتھ، جیسے میں کہوں کہ ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا کی مائیں ہیں. ہاں اسی طرح کا. اچھا، اور لیکن یہ بھی کہ اس وقت بھی ایک ڈس انفارمیشن، دیکھیں ہم دونوں میڈیا سے ہمارا تعلق ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ میڈیا جو خبر آتی ہے نا، وہ بری خبر آتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، خبر ہی تبھی ہے نا، خبر ہی تب بنتی ہے جب بری خبر ہوتی ہے. تو اس خبر میں یہ آئے گا کہ عورت کے ساتھ تشدد ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، لیکن یہ نہیں ہوتا اس میں کہ کتنے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، یا کتنے لوگ جو ہیں انہوں نے اس چیز یا غربت سے نکلے ہیں، یا جنہوں نے جو کچھ بھی ہے.
تو مجھے یاد ہے ایک صحافی ہے, وہ بھی میری عمر کا ہی رہا ہوگا, اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے آپ کا انٹرویو کرنا ہے. تو میں نے کہا میرا انٹرویو کس لیے کرنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بینا آپ کو نہیں پتہ, یہاں پہ انڈیا سمجھتے ہیں کہ ساری عورتیں پاکستان میں برقعے میں پھر رہی ہیں, تو آپ آ کے ہمارے پائنیئر میں تھا اس وقت, میرا خیال ہے پائنیئر اخبار تھا, تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے بات کریں تو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جیسی بھی خواتین پاکستان میں ہیں. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو پھر امت پرکاش, تو اس نے پھر, میں اس وقت نیوز آن سنڈے شروع کر رہی تھی, تو پھر میں نے اس سے لکھوایا کالم. تو میرا خیال ہے کہ بہت عرصے کے بعد, کیونکہ 65 کی وار کے بعد سے سب تعلقات ختم ہو گئے تھے دونوں ملکوں میں, اور ضیاء کے دور میں بھی, اور یہ 93 میں, یہ پھر لیٹ 80s میں پھر یہ شروع ہونے لگا تھا ساکھ کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس نے ویکلی کالم یا فورٹ نائٹلی کالم جو لکھتا تھا, یہ پہلا کالم تھا پاکستانی اخبار میں فرام این انڈین, آفٹر اے لانگ ٹائم. اور اس زمانے میں اس کو رقم پہنچانا, اس کو وی یوز ٹو پے ہم آبویسلی, تو وہ پیمنٹ کی پرمیشن ہم لے کے باقاعدہ اس کو مل رہی تھی, مطلب کہ یہ ہوتا تھا. مطلب وہ چونکہ ہر چیز لیگل تھی تو لیگل تھا, اور ہونا بھی چاہیے. اب جب میں بھی لکھتی تھی وہاں پہ اخباروں کے لیے, فرنٹ لائن, ہندو, یہ وہ, ان لوگ اس طرح کے اخبار, مجھے بھی آتی تھی پیمنٹ انڈیا سے, زیادہ نہیں مگر جو بھی تھا, جو ایک تھوڑا بہت. تو اب تو آپ پتہ نہیں کہاں سے آپ, مطلب کہ آپ ناک کو یوں کر کے پکڑیں, مطلب لوگ پھر بھی کر رہے ہیں, لیکن حکومتوں کا رویہ کیا رہا یہ 10 سال؟ حکومتوں کا رویہ وہ جیسے ڈاکٹر مبشر حسن کہتے تھے, جو ہمارے ان بانیوں میں سے تھے, تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو ویزا دے دیں تو یہ غنیمت ہے. اور وہ یہ کھڑکی وہ کھلی رکھ رہے تھے کہ آپ 50, 100, 300 لوگوں کو ویزا دے رہے تھے کہ وہ اس طرح کے آ کے ملیں, اور روشن خیال لوگ ہیں جو کہ ملیں اور بات کریں. پھر 2007 میں جب پاکستان میں یہ وار آن ٹیرر کے حوالے سے سارا جو تھا, ایک بے نظیر کی شہادت, اور اس کے بعد تو اس وقت پشاور میں ہونا تھا پاکستان انڈیا پیپل کا جوائنٹ فورم, تو وہ نہیں ہوا. اور پاکستان حکومت نے پھر اگلے کئی سال کہا کہ ہم ویزا نہیں دے سکتے, سیکیورٹی حالات ایسے ہیں, یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد سے پھر کبھی جوائنٹ کنونشن پراپرلی ہوا ہی نہیں. الہ آباد میں پھر آئی تھنک انڈین گورنمنٹ نے ویزا دے دیا تھا, آئی تھنک 2012 یا 13 میں, تو کئی پاکستانی گئے تھے, پھر اس کے بعد سے نہیں ہوا. لیکن 2010 میں امن کی آشا شروع ہو گیا, امن کی آشا جنگ گروپ ٹائمز آف انڈیا. تو اس نے ایک طرح سے یہ کیا کہ اس نے امن کی بات جو ہے وہ انٹلیکچوئل سرکل سے نکال کے عوام میں آ گئی سامنے بات, بل بورڈ لگ گئے, اور مین اسٹریم کر دیا اس نے امن کی بات کو, پیس کو مین اسٹریم ہو گیا. تو اور جو نئی نسل جو آ رہی تھی اس وقت, اب یہ 10 سے زیادہ سال ہو گئے, 2000 آلموسٹ 15 سال ہونے کو آ رہے ہیں جب سے یہ شروع ہوا, تو وہ لوگوں نے ایک دم سے, سوشل میڈیا نیا نیا ہو رہا تھا, فیس بک نیا نیا ہو رہا تھا, امن کی آشا کے نام کے پتہ نہیں کتنے گروپس اور پیجز کھل گئے. تو ایک تو میں بھی نئی اس میں آ رہی تھی سارے میں, تو میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا, میں نے کہا کہ یہ برانڈ نیم ہے, اس کو آپ نہیں استعمال کر سکتے. وہ تو خیر خود ہی ختم ہو گئے, لیکن ایک جو گروپ ہے فیس بک پہ, تو اس پہ جس نے بنایا تو اس نے پھر مجھے ایڈمن رائٹس دیے, پھر میں نے اور لوگوں کو اس میں کیا. تو وہ ان لوگوں کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بھی, تو سوشل میڈیا پر میں نے جو سوشل میڈیا پہ جو اس کے ہیں, تو وہ پھر میں نے اس کے بنائے. لیکن پھر یہ جو ہے سلسلہ, کیونکہ ہم لوگوں کو تو ویزا, ہم لوگ تو جا رہے تھے 2010 سے لے کے 12-13 تک, یہ کافی ہوا اس کا. لیکن اب یہ اس کے مزید 10 سال بعد آپ آگے آئیں, تو 2021 میں پھر ہم لوگوں نے, کئی لوگ, ہم لوگ کو 80-90 لوگ اکٹھا آن لائن ہوئے. کووڈ کا دوران تھا, ہم بھول جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کووڈ نے ہمارے اوپر کیا طاری کیا پوری دنیا میں, اور کس طرح سے کتنی جانیں گئیں, کتنے لوگ. اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں نوجوان جو ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, فلاں. میرا خیال ہے اس کا سب کا کووڈ سے تعلق ہے, کیونکہ بہرحال تو ہم نے یہ آن لائن ہم نے میٹنگ کی, اس میں پلینری اسپیکر بھی تھے, کلوزنگ اسپیکر بھی تھے, بریک آؤٹ رومز تھے. ہم نے پھر ایک تجویز دی کہ ایک جنوبی ایشیا, ایک ریجنل سطح پر, یہ ایک صوبائی, ایک پورا سطح پر یہ ہونا چاہیے, اس پورے علاقے کی حوالے سے یہ ہونا چاہیے. یہ صرف انڈیا پاکستانی, یہ پورے خطے کو جو ہے امن کی ضرورت ہے. کیونکہ ڈاکٹر مبشر حسن نے کہا تھا, کرامت علی بھی یہی کہتے تھے, اور بھی جو ان لوگوں کا تھا ماننا, آسما جہانگیر, کملا بھسین, دیدی نرملا دیش پانڈے, رجنی کوٹھاری, اس طرح کے سب, کہ اگر فرانس اور جرمنی EU کا حصہ ہو سکتے ہیں تو انڈیا اور پاکستان جنوبی ایشیا کا ایک ساؤتھ ایشیا یونین کیوں نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کیوں نہیں ہو سکتا کہ کتنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں,
اس میں آپ کے اسٹیکس ہیں, آبسٹیکلس ہیں, آرمز انڈسٹریز ہیں, وہ جو ہم لوگوں کو ہتھیار بیچتے ہیں جن کا کوئی ذکر کہیں نہیں. ہمارے ہتھیار کہاں سے آتے ہیں, کون ان کو پیسہ دیتا ہے, کتنی اس کی رقم ہماری جاتی ہے ان پہ. تو وہ جو لابیز ہیں آرمز کی وہ بھی ہیں. تو لوگ دنیا میں کئی طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ ہاں اس خطے میں امن ہو, کیونکہ اگر اس خطے میں امن ہوگا اور ہماری آپس میں تجارت ہوگی, ہمارے لوگ آپس میں ملیں گے اور ایک پورے علاقے میں بحالی ایک ہوگی, تو اس سے پھر بہت سی جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کو بڑا نقصان پہنچے گا نا. تو یہ کیسے اجازت دیں گے؟ تو جو اسٹاک ہولڈر ہیں ان کے اسٹیکس جو ہیں وہ ڈسمنٹل ہو جائیں گے, تو وہ کیسے اجازت دیں گے ہمیں؟ اب میری آج ایک ملاقات, ایک بات ہوئی ایک پارسی خاتون سے جو کہ انڈیا سے بامبے سے آئی تھیں یہاں. تو ان کو انڈیا کا ویزا بھی, اور وہ اپنے آپ کو کہتی ہیں میں پاکستانی ہوں, لیکن وہ کہتی ہیں میں انڈیا جاتی ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ لوگوں کا پاکستان کے بارے میں خیال ہے کہ پاکستان ایسا ہے ویسا ہے. میں ان کو بتاتی ہوں ایسا نہیں ہے, میں 35 سال سے یہاں رہ رہی ہوں, مجھے بہت پیار ہے, انڈیا سے بھی پیار ہے جہاں پہ میں پیدا ہوئی, اور پاکستان سے بھی پیار ہے. تو اس طرح سے میری امی بھی مطلب مزید, اب شی از ماشاء اللہ 85, تو 85 سال کی, تو ان کو بھی ظاہر جہاں پہ آپ پیدا ہوئے آپ اس سے اوور نائٹ نفرت کیوں کرنے لگ جائیں گے, یا الگ کیسے ڈیٹیچ کیسے ہوں گے روحانی طور پر. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو ایک ملک سے پیار کرنے کے لیے دوسرے ملک سے نفرت کرنا ضروری تو نہیں ہے. آپ پورے اس سے بھی پیار جیسے نیرج اور چوپڑا اور ارشد کی جو مائیں ہیں انہوں نے ہمیں دکھایا, اور یہ صرف نہیں ہے, یہ 2 مائیں بے تحاشا ایسے لوگ ہیں. یہ ریسنٹ ہے اسی لیے میں نے ذکر کیا. نہیں بالکل, اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ دیہاتی عورتیں ہیں, یہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ انسانیت کیا ہے, رائٹ. اور پورے علاقے میں اس طرح کے بے تحاشا لوگ ہیں, لیکن وہ خبر میں نہیں آتے. وہ ان کے اوپر خبر اسی وقت بنتی ہے جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے. اب وہ جو مائیں ہیں وہ یہ سوچ لے کر کتنے سالوں سے بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن ان کی خبر صرف تب بنی جب یہ ایک ایونٹ ہوا. تو میں اپنے جرنلزم جو میں پڑھاتی ہوں, میں اپنے اسٹوڈنٹس سے بھی یہی کہتی ہوں کہ دیکھو 3 چیزیں ہیں صحافت میں. ایک تو یہ کہ آپ صرف اس موقع کو نہیں دیکھیں کہ یہ ایک چیز ہوئی, آپ دیکھیں کہ اس کے ارد گرد اس کے پیچھے پروسیس کیا ہے, سلسلہ کیا ہے. ایک تو دوسری بات یہ کہ آپ اس کا پورا کانٹیکس دیکھیں کہ وہ ہوا تو اس کا پیچھے کیا گزرا اور آس پاس کیا ہو رہا ہے, اور پھر آگے کیا ہونے والا ہے, دور اندیشی سے اس کو دیکھیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں, پروسیس دیکھو, کانٹیکس دیکھو, اس کا لانگ ویو جو ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ آپ جو بھی خبر دیں, جو بھی بات کریں, اس کی تصدیق آپ کریں. اچھا, اب یہ ایک چیز ہے جو کہ بہت ضروری ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے جو کہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس پیرا ملٹری ہوتا ہے, آپ کے پاس پیرا لیگلز ہوتے ہیں. میں ابھی سوشل میڈیا کی بات نکلی, میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں بھی گیجٹس نئے آتے ہیں, ٹیکنالوجی نہیں آتی ہے, یا کوئی میڈیم آگے انہانس ہوتا ہے فرام ون اسٹیپ ٹو اندر اسٹیپ, تو ہم نے دیکھا ہے تو ولگیرٹی, نیگیٹو یوز اور انہیومن ایک ایٹیٹیوڈ وہ ہم میں زیادہ نظر آنے لگتا ہے نا ان چیزوں سے. ہم نے VCR میں اسی طرح دیکھا, ہم نے DVD میں اسی طرح دیکھا, ہم نے فلمز میں اسی طرح دیکھا, ہم نے YouTube میں اسی طرح دیکھا. نیٹ فلکس تو ایسا ہے نہیں, ورنہ ہم اس کا بھی کیا سے کیا کر دیتے. آپ کے پاس کوئی ایک فارمولا, کوئی ایکویشن ہو کہ سوشل میڈیا کو کم سے کم بہتر طریقے سے چلانے اور یوز کرنے اور اس کے فائدے حاصل کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ ہاں, میں اسی پہ آ رہی تھی کہ جب آپ کے پاس پیرا ملٹری اور پیرا لیگلز ہوتے ہیں تو اب آپ جو بھی سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے وہ ایک طرح کا پیرا جرنلسٹ بن گیا ہے, پیرا رپورٹر بن گیا ہے, کیونکہ وہ خبر بھی دے رہا ہوتا ہے, وہ عکاسی بھی کر رہا ہوتا ہے سوسائٹی کی, وہ چشمدید گواہ بھی ہوتا ہے چیزوں کا, اور اس کے اور کئی جو ہیں بڑے میڈیا کے ادارے وہ اکثر ان سے لیتے ہیں خبریں, بہت سارے, تو کارٹسی فلم, لیکن ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے, ان کے اوپر کوئی ایڈیٹوریل وہ نہیں ہوتا ہے. تو ایک ہم نے بنایا ہے گائیڈ لائنز, تو اگر اس کو, اور جو کئی ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی بڑا اچھا رہے گا, کیونکہ یہ ایک طرح کی ریمائنڈر ہے, ایک یاد دہانی دلانے کے لیے کہ بھئی آپ ذرا سا
کچھ ہو رہا ہے تو آپ فوراً ریئیکٹ نہ کریں, آپ فوراً اس چیز کو فارورڈ نہ کریں. میں تو جتنے بھی واٹس ایپ گروپس کو میں کرتی ہوں ماڈریٹ یا جو فیس بک وغیرہ کا, تو ہمارا رول ہوتا ہے کہ آپ سوچے سمجھے بغیر فارورڈ نہ کریں. آپ کوئی چیز بھی فارورڈ کریں تو اس کے تھوڑی سی تصدیق کریں, اس کے بارے میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ اس کا دیں. کانٹیکسٹ کو کیا کہیں گے, اس کے ارد گرد جو ہے اس کا جو حوالے ہیں وہ آپ دیں. آپ صرف یہ نہیں کہ جی فارورڈ کر دیا, پلیز مت کریں فارورڈ. اور اگر آپ کو لگے کہ کسی چیز سے بہت اشتعال پہنچ رہا ہے, بہت زیادہ آپ کو خود تکلیف جس چیز سے ہو رہی ہے, خود پرہیز کریں. آپ اس کو مت, آپ تھوڑا سا اپنے جو خیالات ہیں ان کو تھوڑا سا پروسیس کریں. آپ تھوڑا سا ہمیں ضروری نہیں کہ جو کچھ ذہن میں آئے, جو کچھ آپ کے دل میں آئے وہ بھڑک کے آپ اگلا دیں. ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. کم از کم 10-20 سیکنڈ تو اپنے آپ کو روکیں. اچھا یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی تھی یہ بات, ٹھہراؤ, جو کہ ٹھہراؤ اب ہمارے ہاں بہت کم ہو گیا ہے. فوراً جواب, ابھی کچھ ہوا ہے تو 10 لوگ آپ نے اس کے اوپر کچھ بیان کیوں نہیں دیا. بھائی میں کسی اور چیز میں مصروف تھی, میں کچھ اور کر رہی تھی, میرے پاس سارا وقت میں بیٹھی ہوئی نہیں ہوتی ہوں دیکھنے کے لیے. اور دوسری بات ہے کہ کیوں ہر چیز پر بولنا ضروری ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز آخری اس پہ بولیں جس پہ بولنا ضروری ہے. کیا؟ خواتین کی اویئرنیس, اس پہ آپ تبصرہ کریں یہ ذہن میں رکھ کے کہ ہم نے ترقی کتنی کی ہے. جتنی کی ہے وہی ریکوائرڈ تھی جتنی ابھی لیول پہ ہم آئے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ابھی بھی ہماری سوسائٹیوں میں آبسٹیکلس کیا ہیں. یہ اچھا دونوں باتیں, سوشل میڈیا کی بھی بات اور خواتین کی بھی بات, یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. یہ چیزیں, یہ پیٹرنز جو ہیں یہ ہمیں نظر آتا ہے بہت جگہوں پہ. ہم لوگ بڑی جلدی اپنے آپ کو کوسنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اتنے برے ہیں, ہمارے یہاں یہ ہے وہ, لیکن آپ اگین وہ ریجنل آپ اس کو سطح پر دیکھیں, دنیا کی سطح پر دیکھیں تو خواتین کا یہ کہ آپ 2 قدم آگے لیں اور 1 قدم پیچھے, جو کہ ہمارے یہاں یہی ہوتا رہا ہے, لیکن وہ پھر بھی 1 قدم آگے ہی ہوا. میرا نہیں خیال ہے کہ ہم 1 قدم آگے اور 2 پیچھے جا رہے ہیں. ہم 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے جا رہے ہیں, یا ہم 3 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے, یا 1 قدم پیچھے. ہماری ترقی ہو رہی ہے. آپ نوجوان لڑکیوں کو دیکھیں اس ملک میں, اور ناٹ جسٹ لڑکیاں, آپ لڑکوں کو بھی دیکھیں ہمارے جو ہیں, اور صرف پاکستان میں نہیں, میں کہتی ہوں اس پورے خطے میں آپ دیکھیں. جو نوجوان نسل ہے مجھے ان میں بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں ان سے, کیونکہ ان کو یہ جو انسانی جو ایک بیسک ڈگنیٹی ہے نا, کہ انسان کو آپ انسان سمجھیں, چاہے وہ مرد ہو عورت ہو جو بھی ہو, چاہے اس کی جو بھی سیاسی یا جو بھی اس کی سوچ ہو, لیکن آپ ایک بیسک ہیومن ڈگنیٹی جو ہے نا اس کو آپ اپہولڈ کریں. تو بہت سے مسائل ہیں ابھی بھی, لیکن آپ یہ دیکھیں, یہ مجھے ایک بات بہت کئی سال پہلے, میرے خیال 20-25 سال پہلے, ہمارا ایک دوست ہے سہیل وڑائچ, وہ جیو والا نہیں, ایک اور سہیل وڑائچ ہے, اس نے ایک پیرالیگل ٹریننگ کی تھی سندھ میں, 20-25 سال سے کی بات ہے. تو اس نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی, اس وقت سے مجھے یاد ہے. اس نے کہا کہ جب ایک کوئی واقعہ ہوتا ہے جس میں ایک عورت کے اوپر یا مرد کے اوپر تشدد ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہو یا کچھ اس طرح سے ہوا ہو, ہاں, تو اس ایک تشدد والے واقعے کے ساتھ 20 ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ تشدد نہیں ہوا ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے پورے فولکلور میں آپ دیکھیں, ہیر رانجھا ہوئے, سوئن, اس سب میں عورت کی خود مختاری جو ہے نا وہ سامنے ہے کہ وہ کس کے ساتھ اپنی زندگی یا پیار یا عشق اس کا ہے. تو وہ ہمارے ہیروز ہیروئنز وہ ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ ان کو مرنا پڑتا ہے, وہ کبھی زندہ رہ کر وہ نہیں, کیونکہ وہ ویسے میرا خیال ہے یہ انسانی اس کا بھی ہے کہ آپ عشق ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن اور یہ بھی ہے کہ جب لوگ, اور یہ پوری دنیا میں یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ اپنی مرضی سے رہنا چاہتے ہیں, اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں, اپنی جس کے ساتھ وہ چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں, تو ان کے اوپر سوسائٹی کا جب دباؤ آتا ہے, فیملی کا دباؤ آتا ہے, تو اس سے بغاوت ہر دور, ہر دنیا میں ہر جگہ ہو. تو پاکستان کوئی عجوبہ نہیں ہے اس میں, الگ نہیں. یا اور خواتین کا جہاں تک تعلق ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہماری خواتین کہاں کہاں نہیں ہیں اور کیا کیا نہیں کر سکتی ہیں.
تو میرا خیال ہے ہمیں کوئی زیادہ مطلب کہ اس میں ایک پورا ایک سچویشن کو جب آپ دیکھیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ سوسائٹی ترقی کر رہی ہے، اور جب سوسائٹی ترقی کرتی ہے نا ایوب، تو اس میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ، یہ ان کو بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ تبدیلی آ رہی ہے. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے تو وہ اصل میں تبدیلی سے بہت ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے تھا ویسے ہی رہے. وہ نہیں رہ سکتا کیونکہ سوسائٹی نے آگے بڑھنا ہے. تبدیلی آئے گی، تبدیلی آ رہی ہے اور آئے گی، چاہے آپ اس کو جو بھی سلوگن دیں وہ آپ کا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، سلوگن نہ بھی ہو، ایگزیکٹلی وہ تبدیلی تو آ رہی ہے. اور وہ خبر نہیں بنتی جب تک کہ کوئی تشدد والا واقعہ نہیں ہوتا، یا کوئی بہت بڑی اس طرح کی نیرج چوپڑا اور ارشد ندیم کی طرح کے واقعہ نہیں ہوتا. پھر کبھی ہم بات کریں گے، اور پھر میں آپ کا انٹرویو کروں گی کہ آپ کی سوچ جو ہے کہاں سے آپ آئے اور کیسے آپ کی سوچ ایسے ہوئی. میں قمر علی خان سے آیا، لاڑکانہ میں پڑھا، کراچی میں رہا، دنیا کے مختلف ممالک دیکھیں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا نام بھی غلام سرور تھا. لیڈر ٹی وی میں یہ تھی محترمہ بینا سرور، ہماری دوست ہیں، صحافی ہیں اور فلم میکر ہیں، اور انہوں نے سری لنکا پہ ابھی آج کل آپ خبروں میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ان کی سری لنکا میں جو کرائسس تھا، ڈیموکریسی پہ جو اثرات ہیں، جو اس کا ہیومن ویلیو ہے، اس پہ انہوں نے فلم بنائی ہے، اور بہت ساری فلمیں، انہوں نے چھوٹی چھوٹی ڈاکومنٹریز بنائی ہیں. تو بینا.com پہ بھی جا سکتے ہیں، BenaServer.com پہ جا سکتے ہیں، اور ویسے بھی بینا سرور لکھیں گے تو یہ اتنی بدنام اور اتنی معروف اور اتنی مشہور ہیں، اور سچی باتیں اتنی اچھی ہیں کہ لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کو پیار بھی دیتے ہیں اور دل و جان سے چاہتے ہیں. گالیاں بھی بہت پڑی ہیں مجھے. گالیاں تو دیکھو نا، وہ جب لوگ گالیاں دیتے تو میں ان سے پوچھتی ہوں، کبھی کبھی اگنور کرتی ہوں زیادہ تر، کبھی کبھی میں پوچھتی ہوں کہ تمہاری ماں نے یہ تربیت دی تھی. اچھا، تو دیکھیں پھر بھی وزن ماں پہ ہی آتا ہے، عورت پہ بھی آتا ہے، عورت پہ ہی آتا ہے. گالیوں کا وزن ہمیشہ عورت پہ ہی آتا ہے. چاہے گالیاں بینا کو پڑھیں تو بینا جواب میں ان کو یہی کہتی ہے تمہاری اماں نے اس کو، حالانکہ بینا یہ بھی کہہ سکتی تھی تمہارے ابا نے تمہیں یہ سکھایا تھا. تو ہمارے انوالو نہیں ہوتے نا اس طرح سے. اسی لیے مائیں سکھاتی ہیں ہمیں، مائیں تربیت کرتی ہیں، تو اسی لیے ہم نے یہ وزن بھی ماں پہ رکھا ہے کہ اپنے بچوں کو گالیاں سکھانے سے پرہیز کرے. تو ہم کبھی کسی اور وقت میں بینا کو کبھی بالکل پرٹیکولر کچھ باتوں پہ ہم ان کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں، انسانی آزادی پہ، صحافتی آزادی پہ، جمہوری آزادی پہ، خود شہروں کی آزادی پہ، گاؤں کی آزادی پہ، گاؤں کی عورت اور شہروں کی عورت کے حوالے سے جو کوآرڈینیشن نیٹ ورکنگ ہے اس پہ بہت سارے قصے ہیں جو بینا سے جڑے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. تو بینا آپ کی بڑی مہربانی. تو مجھے بہت خوشی بھی ہے کہ میں نے اپنے دوست کو پکڑ کے فی الحال آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آپ کو یہ سب کچھ کیسے لگا آپ بھی بتائیے گا. لیڈر ٹی وی دیکھنے کا شکریہ، بڑی مہربانی.